کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. کتنے ایگری کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایک بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ایگری کر دوں. یعنی جوان تو نہیں کہہ رہے، بزرگان بھی نہیں کہہ رہے. پروردگار عالم نے یہاں پر کہا لتسکنوا الیہا، یعنی لام جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ آبجیکٹو کے لیے، علت کے لیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ایک لطیف پیرائے میں گفتگو ہوتی ہے نا. سب سے زیادہ جو کامک بات ہو سکتی ہے وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے فیملی لائف کے اندر. یہ جو میاں بیوی کی شادی کا مسئلہ ہے اس کے اندر سب سے کامک ایشو تو یہی بنتا ہے نا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. سکون کون حاصل کرتا ہے؟ اب تھوڑا سا ہم لاجیکلی چلتے ہیں. یہ تو لطیف بات ہو گئی، اب لاجیکلی چلی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ہمارے لیے فیصلہ یہ ہے، رولنگ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. سکون سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اضطراب. سکون کا اپوزٹ ہے اضطراب، ڈسٹربنس. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ایک گلاس ہے، وہ آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھا اور اس کو جھٹکا دے دیا، ٹٹ 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 ٹٹ، یہ اضطراب. آپ نے کہا اس کو روکو روکو نہیں تو ٹوٹ جائے گا. جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ رک گیا. اب یہ سکون میں آ گیا. یعنی جو اس کے اندر ایک ٹربلنس تھی، ایک اس کے اندر جو موومنٹ تھی، جو یہ شیک کر رہا تھا، یہ ایک جگہ پر آ گیا، رک گیا. اس کے اندر سکون آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی رولنگ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر تم تنہا رہو گے تو مضطرب رہو گے. تمہارے اضطراب کو ختم کر کے سکون میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے تمہارا جوڑا فراہم کیا. یہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا. اب دیکھیں اس کے اندر کوئی کہے کہ جناب اس کے بعد بھی مجھے تو سکون نہیں ملا. کوئی کہے، شکایت کرے کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نے اس لیے جوڑا بنایا کہ سکون ملے، مجھے تو جوڑا حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا. نہیں ملا. یہ کمپلین ہو سکتی ہے، یہ کمپلین ہو سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جوڑا ملنے کے بعد سکون کا مل جانا ممکن ہے، تنہا زندگی میں سکون کا ملنا ناممکن ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم شادی کرو، شریک حیات کا غلط انتخاب کرو، تم اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کرو، تم اس کا صحیح طرح سے دھیان نہ رکھو، یا وہ تمہارے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے. ممکن ہے کہ تمہیں اس انداز کا سکون نہ ملے. ہم نے جوڑا اس لیے نہیں بنایا تھا، لیکن عین ممکن ہے کہ تمہیں سکون نہ ملے. مگر یہ مطمئن رہو کہ اگر تم تنہا زندگی گزارو گے تو سکون کا کوئی امکان نہیں. اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تنہا زندگی تمہیں سکون فراہم کر دے گی، نہ، تنہا زندگی تمہیں زندگی کے اندر سکون نہیں دلا سکے گی. میں نے بعض شادی کی محفلوں کے اندر، بعض نکاح کی تقریبات کے اندر ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. اگر کوئی اس دنیا میں تنہا رہنا چاہتا ہے تو وہ خدا کی توحید کو چیلنج کرتا ہے. تنہا ہونا صرف اس کے شایع نشان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ ہم کلمے میں پڑھ رہے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، وہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ تنہائی اسی کو زیبا ہے. اگر کوئی اس دنیا میں تنہا رہنا چاہتا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں اس سارے جھگڑے کے اندر پڑنا ہی نہیں چاہتا، خاندان، شادی، یہ فیملی لائف مجھے یہ نہیں منگتا. اگر وہ یہ کہتا ہے، ان ادر ورڈز وہ خدا کی توحید کو چیلنج کر رہا ہے کہ ایک تو اکیلا ہے، ایک میں اکیلا ہوں. وہ اکیلا ہونا اس کی شان ہے، آپ کے نفسیاتی خلل کا اعلان ہے. اس بات کو میں سمجھانے کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف میں خطابت کے زور پر آپ سے اس چیز کو منوانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میرے نوجوان دوست میرے مخاطب ہیں، اس بات کو سمجھیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب کھانا خدا نے اس لیے بنایا کہ تاکہ آپ کو سکون ملے، غلط بات. پروردگار نے اناج اس لیے اگایا کہ آپ کو سکون ملے. از اٹ رانگ؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ اگر میں کہوں کہ خدا نے گندم اس لیے اگائی، خدا نے جو اس لیے اگائی، خدا نے چاول اس لیے اگایا، خدا نے گوشت اس لیے فراہم کیا، مٹن کا، بیف کا، چکن کا، تاکہ آپ کو سکون ملے. بھوک اضطراب ہے، انسان کے سروائیول کے لیے غذا کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر پائے گا. تو آپ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے کچھ دو، یہ اضطراب ہے.
آپ کو کھانا مل گیا، آپ نے کھایا الحمدللہ تو سکون ملا. تو پروردگار نے غذا اس لیے بنائی کہ آپ کو سکون ملے. ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ غذا اس لیے بنائی کہ ہم کو سکون ملے، مجھے تو ڈائریا ہو گیا، میرا تو پیٹ خراب ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو کھایا وہ کیا تھا؟ کہ جناب میں نے جو کھایا وہ یہ تھا. کہ دھویا تھا؟ کہا کہ نہیں. ہاتھ دھوئے تھے؟ نہیں. تو یاد رکھو کہ جس کو کھایا جاتا ہے کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، کچھ اپنے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے. آپ اس غذا کو صحیح طرح سے ٹریٹ کریں. جن ہاتھوں سے اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں ان ہاتھوں کو پہلے کچھ پاک صاف کریں، پھر اس کے بعد یہ غذا آپ کے لیے مفید ہوگی. کوئی جرم اس کے اندر موجود ہے، کوئی بیکٹیریا اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہٹائیں. کچھ اس کی ٹریننگ کریں، کچھ اپنی ٹریننگ کریں، پھر آپ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل بن جائیں گے. ہمیشہ کی جدائی بھی علاج نہیں ہے، جلد بازی بھی علاج نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، شادی کرنا بہت ضروری ہے، مگر شادی کی تیاری کرنا شادی سے بھی ضروری ہے. شادی کی تیاری میں صرف ہال کا انتظام کرنا کافی نہیں ہے، صرف انویٹیشن کارڈ دینا کافی نہیں ہے، صرف اس کے اندر جھوڑا لینا کافی نہیں ہے، صرف اس کے اندر زیور لینا کافی نہیں ہے، صرف اس کے اندر یہ طے کرنا کہ پہلی رات کو وہ کیا پہنے گا یا یہ کیا پہنے گی، فقط یہ کافی نہیں ہے. اس شادی کی تیاری میں اس جھوڑے سے، کاسمیٹک سے، بیوٹی پارلر سے، ہال سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو شوہر بننے کی تیاری کروائیے، اس کو بیوی بننے کی تیاری کروائیے. کہ مل کر جب زندگی گزارنی ہے تو خاندان کس کو کہتے ہیں؟ مل کر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ اگر ہم کم سے کم اپنے اسکولوں اور کالجوں کے اندر ان ٹاپکس کو مضمون بنا کر ڈسکس کریں، یقین کیجئے کہ لٹریچر اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ وہ ڈاکٹر عابد زیدی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں. بچیوں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے. آپ ایک نشست میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اٹس اے ونڈرفل بک، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھا بکلیٹ ہے، انفیکٹ بہت اچھی کتاب. کم سے کم یہ 14 نسخے گھر کو جنت بنانے کے. شوہر کو کیا کرنا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، ساس کو کیا کرنا ہے، خوش دامن کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کی ایک فہرست ہے، ایک چیک لسٹ ہے، بریف ایکسپلینیشن ہے، ایلوبریشن ہے، اس کو ضرور پڑھیں. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو وہی کھانا کہ جس کو آپ نے صحیح ٹریٹ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اس میں اس کھانے کی غلطی نہیں ہے، پرابلم آپ کا اور میرا ہے، ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں. وہ کھانا جو ہمارے لیے مفید ہو سکتا تھا وہ نقصان دہ ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنا کیا شادی کو کامیاب کرے گا؟ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ تو نہیں، بعض اوقات، آج سے 20-25 سال پہلے جب کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ مشورہ دیجئے ہماری شادی ہونے جا رہی، تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ مجھے تو خود مشورے کی ضرورت. لیکن اب ظاہر ہے کہ میں بھی 50 کا تقریباً ہونے والا ہوں، تو میں کم سے کم یہ مشورہ ضرور دوں گا. اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، میں یہ مشورہ ضرور دوں گا اس سکون کے لیے کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. منیمائز یور ایکسپیکٹیشنز. اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں. جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی نا شادی سے پہلے اپنی وائف کے حوالے سے، یا بیوی کو جو اپنے شوہر سے ایکسپیکٹیشن تھی، شادی کی پہلی رات 50% اس کے اندر کمی کر دیں، 50% اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں. اسی وقت آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. اگر ایکسپیکٹیشنز کا ہمالیہ آپ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تو پھر آپ مطمئن رہیے کہ یہ شادی نہیں چل پائے گی. ایک تو سلیکشن ٹھیک ہو، وہ سب اپنی جگہ پر، اگر ونس شادی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایکسپیکٹیشن کو 50% پر لے آئی. مثلا ایک صاحب ہیں کہ جنہوں نے تمثیلاً عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے کہا میری بیوی کوآپریٹو نہیں ہے، میں نے تو خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی. کیا کہیں اس کو؟ میں نے خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. آپ ایکسپیکٹیشن دیکھیں کہاں پر ہے. میں نے خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. تو میں نے پیار سے اس سے کہا کہ ذرا آئینے میں دیکھ کر آؤ، تم مصطفیٰ جیسے ہو؟ تم کتنے مصطفیٰ جیسے ہو؟ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے پروردگار سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی؟ آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں ہر چیز کو. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ.
یہاں پر سب کچھ ویسا نہیں ہوگا کہ جس کو آپ آئیڈیل کہتے ہیں. اس آئیڈیل سے کلوز ہونے کی کوشش کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو، مگر ہم جانتے ہیں وہ آئیڈیل ہیں، ہم ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. ہم ان جیسے تو کیا ہوں گے، ہم مرتضیٰ جیسے تو کیا ہوں گے، ہم کمبر کے پیروں کی خاک بن جائیں تو بھی ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں کہ پیغمبر اکرم کا یہ وصی اور ولی برحق وہ اگر رکوع کرتا ہے تو پروردگار آیت ولایت نازل کر دیتا ہے. ہمارا رکوع ویسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روزے ویسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر روزے رکھیں اور سورہ حل عطا نازل ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ویسی نہیں ہے کہ جو رکوع کے ساتھ تواؤم ہو تو پھر اس کے بعد آیت ولایت آ جائے. ہم جانتے ہیں نہ ہماری نماز ویسی ہے، نہ ہمارا روزہ ویسا ہے، نہ ہمارا حج ویسا ہے، نہ ہماری عزاداری. ہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ اور خمس بھی دینا ہے. یقیناً ہمیں غریب کو دینا ہے، مگر ہمارا غریب کو دینا یہ آیت تو نہیں نازل کر دے گا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ایکسپیکٹیشن کو کم کریں، ایکسپیکٹیشن کو کم کریں. میں عام طور پر کبھی بچیاں بھی پوچھتی ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کا شوہر آپ کو سوئٹزرلینڈ لے جائے گا ہنی مون کے لیے تو مری پر راضی ہو جائیں. آپ مری پر راضی ہو جائیں. آپ نہیں لے جائے گا سوئٹزرلینڈ، آپ مری پر راضی ہو جائیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ مری لے جائے گا تو آپ منوڑا پہ راضی ہو جائیں. اگر سوئٹزرلینڈ ذہن میں تھا مری پر راضی، مری ذہن میں تھا منوڑا پر راضی ہو جائے. منوڑا ذہن میں تھا تو آپ یہیں پہ جھیل پارک پر راضی ہو جائیں کہ وہاں پر کبھی کبھی جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایوری ویکینڈ جانے کا موڈ بنا کر بیٹھے تھے، لال قلعہ پر راضی ہو جائیں. لال قلعہ بھی اگر آپ کے ذہن میں تھا تو اس سے بھی کم پر آ جائیں. آخر میں گھر کے اندر ہی ٹیک اوے کچھ لے آئے گا اس کے اوپر خوش ہو جائیں. وہ بھی کبھی کبھی لمیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ایکسپیکٹیشنز کو اتنا بڑا کر دیا تو برادران عزیز پھر تو تکلفات ہی کے اندر زندگی گزر جائے گی. پھر اس کے بعد وہ کمپیٹیبلٹی، وہ سیکریفائس، وہ قربانی کہاں گیا؟ آپ ذرا دیکھیے پروردگار عالم ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہے. آیت سنیے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. کیوں؟ آبجیکٹو یہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرو دونوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. نہیں کرو گے یہ کام تو مضطرب ہی رہو گے، پھر تو تم پویلین کے اندر بیٹھے رہو. جو میدان میں آنا نہیں چاہتا تو یاد رکھو کہ صرف آؤٹ ہونے کے خوف سے تم میدان میں نہیں آنا چاہتے. تو رن بھی وہی بناتا ہے کہ جو آؤٹ ہوتا ہے، چوکا بھی وہی لگاتا ہے، بیٹ بھی وہی ہوتا ہے، کبھی کیچ بھی دے دیتا ہے، کبھی اپش بھی کھیلتا ہے، وہ سب وہ کرتا ہے، مگر رن بھی وہی بناتا ہے. تم اگر اسٹیڈیم میں بیٹھ کے صرف تالیاں بجانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر تم نے میدان سے فرار اختیار کیا تو جاؤ، پھر ہم تم سے گفتگو نہیں کر رہے. ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم نے تمہیں بنایا، ایسا بنایا، ناقص بنایا، تمہارے اندر اضطراب ہے، چاہتے ہو سکون ملے تو اس میدان کے اندر تمہیں آنا پڑے گا. اس کے لیے تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی. ہم تمہیں منہ دکھائی کے لیے کیا دیں گے؟ تمہاری شادی کا پہلا تحفہ ہماری طرف سے کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ خدا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان محبت بھی پیدا کرتا ہے، رحمت بھی پیدا کرتا ہے. اب آپ نے اندازہ کیا کہ بالکل جس طرح سے زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو فصل بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح تم شادی کرو. ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں محبت کا بیج فراہم کریں گے، ہم تمہیں رحمت کا بیج فراہم کریں گے. محبت باہمی ہوتی ہے، رحمت ون سائیڈڈ بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، محبت ٹو وے، یہاں سے بھی محبت اور وہاں سے بھی محبت. محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی. وہ اس سے محبت کرے، یہ اس سے محبت کرے. رحمت قربانی کا درس دیتی ہے. مرسی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب فراش ہو گئے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈپریشن میں ہے، اس کے لیے کچھ ایسی بات ہو گئی، شوہر قربانی دیتا ہے. رحمت کا تعلق، مرسی کا تعلق قربانی کے جذبے کے ساتھ ہے. محبت باہمی ہے، ابتدا میں تو جوش بھی ہے، سب کچھ ہے، آگے جا کر اس محبت میں کنسسٹنسی آئے، مگر وہ ٹو وے ہے. مگر زندگی کبھی اس کے ساتھ ایسی ہو جائے گی کہ یہ قابل رحم ہو جائے، کبھی اس کے ساتھ ایسی ہو جائے یہ قابل رحم ہے. کوئی دوسرا ان پر رحم کھائے یا نہ کھائے، یہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانے کے لیے تیار ہو.